عرفان القرآن، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب کا ترجمہ ہے، اور میں صرف ان آیات کا ترجمہ جو انہوں نے فرمایا میں وہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے خود نہیں فرمایا، یہ تفسیر کبیر، قرطبی، بحر المحیط، روح البیان، الشفاء اور شرح خفاجی، یہ 7 حوالے دیے گئے ہیں جن سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر ان لوگوں نے جنہیں قرآن پڑھنے پر بڑا ناز ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے امام ہیں، مگر جب ترجمہ کیا یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ، اسی قرآن کو پڑھ کے کئیوں کو ہدایت ملتی ہے، کئیوں کو گمراہی ملتی ہے۔ یہ آیا ہے ہدایت دینے کے لیے باری تعالیٰ، کیا قرآن بھی گمراہی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، جو اپنے مصطفیٰ سے خالی ہو، وہ اگر مصطفیٰ کی محبت چھوڑ کر اس کا ترجمہ کرے گا، اس کو پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ ہدایت اس کو ملے گی جو محبت سے پڑھے گا۔ ترجمہ یہ کیا جن لوگوں نے استغفر اللہ نعوذ باللہ ترجمہ یہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے دل تیرے رب نے تجھے گمراہ پایا، فہدا پھر تجھے ہدایت دی۔ ضالًا کا معنی جو کیا یہ وہ میں باقی ترجموں کی بات کر رہا ہوں، مگر یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے 2 ترجمے فرمائے۔ پہلا ترجمہ یہ کیا کہ اور یہ جو ترجمہ یہ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی فرمایا، یہ جو پہلا ترجمہ کیا کہ اے مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، دنیا سے کٹا ہوا پایا، فہدا اور پھر تجھے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ امام قرطبی نے فرمایا اور اس کو امام تفسیر کبیر کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ اس سے یہ معنی ہے وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍ فَهَدَلَّ بِهِمْ بِكَ، کہ اے حبیب تیرے رب نے تجھے ایک ایسی قوم میں پایا جو گمراہ تھی، تیرے صدقے سے اللہ نے اس قوم کو ہدایت عطا کی۔ یہ جو ضالن ہے یہ اس قوم کی طرف کہ جس قوم میں میرے نبی کو بھیجا گیا، اور قرآن کی دلیل یہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وہی رب ہے جس نے امیین ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تاکا ربک وما قلا، جس رب نے تجھے چن لیا ہے، جو رب تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے چھوڑ تھوڑی سکتا ہے، وہ تجھ سے ناراض تھوڑی ہوا ہے۔ یہ جو باتیں کرنے والے مصطفیٰ ان کو چھوڑ، میری بات سن، کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب یہ جو کہتے ہیں رب نے چھوڑ دیا، مجھے میری خدائی کی قسم جو زمانہ بڑھتا جائے گا، ہر بعد میں والا زمانہ تیرے پہلے زمانے سے بہتر قدر کر جائے گا۔ ہر بعد میں میری ساتھ، یہ تو کہتے ہیں ابھی چھوڑا، میں کہتا ہوں قیامت تک جو زمانہ گزرے گا رب تیرا ذکر بڑھاتا جائے گا، ہر بعد والا زمانہ حبیب بہتر سے بہتر طے ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، آقا علیہ السلام کا میلاد بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ بولیے بسم اللہ، اللہ برکت ہے۔ میلاد بڑھ رہا ہے، نعت بڑھ رہی ہے، ذکر مصطفیٰ بڑھ رہا ہے، ہر چیز گھٹ رہی ہے، نبی کا ذکر کیوں؟ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ، انہوں نے یہ کہا تھا چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اب بکواس کر دینے میں تو چھاٹی نہیں لگتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ یہ جو کہتے میں نے تجھے چھوڑ دیا، انہیں کیا خبر؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حبیب ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں تینوں راضی کر چھٹا، اور میں اس کا ترجمہ اپنے لفظوں میں اپنی محبت میں یوں کرتا ہوں، حشر کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے جی میں آنکھیں گا کر کر لا دے۔ یار یہ بات تو تھوڑی بہتر کرو بھائی، گلا کھینڈری کہاں سوئے گا،
اس کو بہتر کریں آواز کو. کیا بات ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، راجہ صاحب دور بیٹھے ہو کیا بات ہے. سونے جی میں آنکھیں گا ہائے ہائے تیری منی اسی اور کی منی تجھے راضی کر دوں گا. اور پھر فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ تجھے یتیم نہیں پایا تجھے ٹھکانہ دے دیا. نہیں حضور شیخ الاسلام فرماتے علم یجد کا یتیمن فآوا. کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا کہ آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ عطا فرما دیا. آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ عطا فرما دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. اور حبیب وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍ فَهَدَى اللَّهُ بِهِ. حبیب تجھے ایسی قوم میں پایا جو گمراہ ہو چکی تھی تیرے صدقے سے ان کو ہدایت عطا فرمایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کہتے ہیں حبیب ہم نے تجھے فقیر پایا تو غنی کر دیا. ارے کیسی بات کرتے ہو.